بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ای اردو ریسورسز یعنی اردو کے آن لائن وسائل کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم اس سے پہلے کی ویب سیریز میں یعنی اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے بہت سارے رسائل کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ہندوستان کے ایک اہم ادارے کی طرف رخ کریں گے۔ بہترین ادارہ ہے، بہترین خدمات رہی ہیں۔ اس کی ابتدا ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے کی، میری مراد ہے انجمن ترقی اردو کے حوالے سے۔ خالق انجم صاحب کافی دنوں تک اس کی خدمت انجام دیتے رہے اور یہ ادارہ آگے بڑھتا رہا۔ آج صدیق الرحمن قدوئی صاحب اور ان کے تمام ساتھی اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اس ادارے سے نکلنے والا ایک اہم رسالہ اردو ادب کا، ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال بنے رہیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کے پرواز دکن کے ساتھ تاکہ اس طرح کی نئی نئی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم تعارف بیان کریں۔ پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب اس کے صدر ہیں اور ڈاکٹر اطہر فاروقی صاحب اس کے سیکریٹری ہیں۔ دونوں اہم شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہیں۔ اس ویب سائٹ پر جانے کے لیے سب سے پہلے ہم گوگل پر جائیں گے۔ گوگل پر جانے کے بعد ATUH.org پر جانے کے بعد یہ انجمن ترقی اردو ہند ATUH کا شارٹ فارم ہے .org، آرگ مطلب آرگنائزیشن، تو ATUH.org پر جانے کے بعد یہ ادارہ جسے ہم انجمن ترقی اردو ہند کے نام سے جانتے ہیں، بٹوارے کے بعد ہند اور پاکستان دو الگ الگ ادارے بن گئے، تو یہ اسی لیے اس کے نام کے ساتھ انجمن ترقی اردو ہند شامل ہو گیا۔ آئیے ہم ذرا سا اغراض و مقاصد دیکھ لیں گے، پھر ہم بڑھیں گے اس میگزین کی طرف۔ انجمن ترقی اردو ہند اردو کے ایک قومی ادارے کے طور پر اپنی درخشندہ ماضی اور پروقار حال پر فخر کرنے میں حق بجانب ہے۔ انجمن کبھی کسی سیاسی پارٹی، تحریک یا نظریات سے وابستہ نہیں رہی، اسی لیے یہ اردو کے فروغ اور اردو ہندی کے درمیان اس کھائی کو پاٹنے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئی جو 19ویں صدی کے اردو ہندی تنازع کی وجہ سے مشترکہ تہذیب و ثقافت کے لیے زبردست خطرہ تھی۔ انجمن کا قیام سر سید احمد خان کے ذریعے 1886 میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی ایک شاخ کے طور پر وجود میں آیا، جس نے 1903 میں قومی نظریات کے حامل اردو کے ایک مستقل ادارے کی حیثیت اختیار کر لی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے معلنہ مقاصد میں ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان جدید تعلیم کو فروغ دے کر ان کے نظام حیات کو جدید اقدار سے اس طرح روشناس کرانا تھا کہ وہ ہر قسم کے سیاسی نظریات سے دور رہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہر قسم کی سیاست سے دور رہنے کی تلقین اس وقت کی جب یہ طے ہو چکا تھا کہ 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد رائج نئے نظام کی سیاست سے کسی بھی فرقے کی دوری اس کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ 1898 میں سر سید کے انتقال کے صرف 8 برس بعد مسلم لیگ کے قیام میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے فیصلے کن رول نے یہ ثابت کر دیا کہ سر سید تحریک تو علیحدگی پسند سیاست کی ہمنوا بن گئی تھی۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے 3 شعبے تھے: تعلیم نسواں جسے ہم اومن ایجوکیشن کہتے ہیں، اور شعبہ ترقی اردو۔ یہی شعبہ ترقی اردو 1903 میں شبلی کی قیادت میں ایک مستقل ادارے کی شکل میں انجمن ترقی اردو کے نام سے موسوم ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی شبلی سر سید کی زندگی میں ہی علی گڑھ تحریک سے نظریاتی اختلافات کے سبب علیحدہ ہو گئے تھے۔ بعد میں مولانا آزاد کے نیشنلسٹ نظریات نے انہیں فیصلہ کن انداز میں متاثر کیا۔ 1903 میں مولانا آزاد شبلی کے نائب کے طور پر انجمن سے وابستہ ہو گئے اور تمام عمر اس ادارے کے آزادانہ وجود کے ساتھ فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ ابتداً انجمن کا نام انجمن ترقی اردو لکھا جاتا تھا۔ 1913 میں جب انجمن اورنگ آباد منتقل ہو گئی تو اس کا نام انجمن ترقی اردو اورنگ آباد دکن لکھا جانے لگا، اور 1936 میں انجمن کے دہلی منتقل ہونے کے بعد اس کے نام کے ساتھ ہند کا اضافہ ہو گیا اور یہ نام انجمن ترقی اردو ہند ہو گیا۔ 1950 کے بعد یہ نام بغیر اضافت کے انجمن ترقی اردو ہند کے طور پر عام ہوا۔
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انجمن کے ساتھ ہند کا اضافہ تقسیم ہندوستان کے بعد ہوا، جو صحیح نہیں ہے۔ تقسیم ہند کے بعد مولوی عبدالحق نے پاکستان میں انجمن ترقی اردو کو قائم کیا تھا، جس کا ظاہر ہے اصل انجمن سے یا غیر منقسم ہندوستان میں قائم ہوئی اور تقسیم کے بعد بھی یہی رہی، کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد خصوصاً آئین 7 اسمبلی کی مباحث میں اردو اور ہندی اور ہندوستانی سے متعلق انجمن کے نظریات نے آئین ہند میں ان شقوں کی شمولیت میں فیصلہ کن رول ادا کیا جن کا تعلق اردو، ہندی اور ہندوستانی کی بحثوں سے تھا۔ بدقسمتی سے آئین ہند میں ہندوستانی کے ساتھ سخت ناانصافی ہوئی اور اسے ہندی کی شائلی تسلیم کیا گیا۔ 1903 سے 1980 تک انجمن ہندوستان کا سب سے اہم ادارہ تھی، اور آج ہندوستان میں اردو کے جتنے بھی ادارے ہیں جن میں یونیورسٹیوں کے شعبہ اردو بھی شامل ہیں، ان سب کے قیام کا سہرا صرف اور صرف انجمن ترقی اردو ہند کو جاتا ہے۔ تقسیم ہند کے بعد انجمن علی گڑھ منتقل ہو گئی، جہاں بدقسمتی سے یونیورسٹی کے ارباب اختیار نے اسے یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے ذیلی شعبے میں تبدیل کر دیا، مگر 7ویں دہائی کے وسط میں انجمن کے دہلی آنے کے بعد یہ اپنے خود مختار وجود کی بازیابی میں ایک مرتبہ پھر کامیاب ہو گئی۔ اس وقت انجمن کے تقریباً 600 شاخیں ملک کے طول و عرض میں متحرک اور فعال ہیں، جو اردو کے مستقبل بذات زبان کے وجود اور بر صغیر میں اردو کے وقی ترین ادب کے طور پر اس کے ہمہ فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا تعارف۔ اس ادارے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ بہت ساری کتابیں اس نے شائع کی ہیں، جس کی فہرست آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، فہرست کتب 2019۔ یہاں پر کلک کرنے کے بعد وہ کیٹلاگ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم تمام چیزوں پر نہیں جائیں گے۔ اس ادارے سے ایک اخبار جسے ہم ہماری زبان کے نام سے جانتے ہیں، ایک بہترین ہے جس کے اندر اردو کی خبریں وغیرہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، میں چاہوں گا کہ اسے بھی دیکھ لیں۔ یہ بہترین اخبار ہے اور اردو کی خدمت انجام دے رہا ہے، جس کے اندر کچھ اردو کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں اور کچھ پروگرام کی رپورٹنگ ہوتی ہے اور کچھ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک بار میں ایک اخبار کو دکھاؤں گا جو کہ ہفت روزہ ہے، اس کے بعد جو ہمارا جو خاص موضوع ہے اس پر ہم چلیں گے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہفت روزہ ہماری زبان، اشاعت کا 22واں سال ویکلی نکلتا ہے یہ، اور بہترین سا۔ اب دیکھیے یہاں پر مسدس حالی ارشد محمود ناشاد صاحب کا یہ مضمون ہے، صحیفہ تنبیہ الغافلین اب یہ بہترین سا، دیکھیے اس کی جو ٹائپنگ وغیرہ ہے بہترین ہے، اچھے طریقے سے جو ہے اسے نکالا جاتا ہے، مختلف طرح کے مضامین ہوتے ہیں، خاص کر اردو ادب کو لے کر کے شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ اس میں وفیات نگاری بھی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس کا بھی یہاں پر آتا ہوا ہے۔ پروگراموں کے حوالے سے اس کے اندر میں نے بتایا کہ رپورٹ تاز وغیرہ رہتی ہے یا سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات یہاں پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، نئی کتابیں جو آئی ہیں اس حوالے سے بھی یہاں پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے، مختلف طرح کے۔ تو ایک قرۃ اللہ حیدر کے مختلف منتخب افسانوں کے امتیازی خطوط، بہترین مضمون یہاں پر پیش کیا گیا ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے، بہترین مضمون ہے۔ تو ہم اس اخبار کے حوالے سے ہم نئی بات کرنا چاہیں گے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بہت سارے اخبارات موجود ہیں، اچھا اخبار ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کی ممبرشپ وغیرہ بھی لیں تاکہ جو ہے اردو ادب کی خدمت ہوتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں جو ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں یہاں پر اور جو چیز ہم دکھانا چاہتے ہیں آپ کو، یہ ہے اردو ادب۔ یہ دیکھیے اردو ادب کا بہترین شمارہ یہاں پر موجود ہے۔ ہم یہ ایک شمارہ لیں گے، یہ ہمارے ابھی کھل رہا ہے، اور ہم نے ابھی تک جو کوشش کی ہے اس ایپیسوڈ میں یا اس طرح کے جو بھی ایپیسوڈ ہم پیش کر رہے ہیں، ہم نے انہی ویب سائٹوں کا احاطہ کیا ہے، زیادہ تر انہی رسائل کا احاطہ کیا ہے جو کہ PDF میں ڈاؤن لوڈ ہو سکے۔ ابھی ہم نے ان ویب سائٹوں کا ذکر نہیں کیا ہے جو کہ ہم جا کر کے آن لائن ہی پڑھ سکیں۔ تو ابھی ہم فوقیت دے رہے ہیں صرف اور صرف ان رسائل کو جو کہ جو ہے PDF میں ہمیں مل سکے۔ دیکھیے یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، ہمیں یہاں پر جا کر کے ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ہم جس فولڈر میں چاہیں وہاں پر سیو کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کریں گے نہیں، صرف بتانا مقصد تھا۔ ساماہی ہے، 3 مہینوں پر ایک بار نکلتا ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے یہاں پر پیش کیا گیا ہے: اداریہ، پہلا ورق، انجمن ترقی اردو ہند کی تقسیم زدہ لائبریری کی کہانی،
جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کا المیہ، ضرب المثل اور اردو میں ضرب الامثال کی لغات، سید حکیم ذل الرحمان اور اردو کا تقدماتی ادب، فیض بنام عارف، افتخار عارف، غلام ربانی طابہ، عادات کی شاعری کا بین المتنی تجزیہ، اور اس میں انٹرویوز ہیں زبان، تاریخ اور علم کی پیداوار، پرائڈ ورڈ سعید کا انٹرویو ہے، شمع افروز جو ہے انٹرویوز جسے صالحہ ذرری صاحبہ نے لیا ہے، گوشہ شاعری میں اے نصیب خان اور گایو پٹیل ترجمہ ہے یہ جسے کیا ہے شمع افروز صاحب نے، کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے جو ہے یہاں پر چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ تو بہرحال ایک بہترین سا رسالہ ہے جس کے مدیر اعلیٰ صدیق الرحمان قدوئی صاحب ہیں، مدیر اطہار فاروقی صاحب ہیں، اور معاون مدیر سرور الہدا صاحب ہیں، اور یہ رسالہ انجمن ترقی اردو ہند سے نئی دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ فی شمارہ جو ہے 258 صفحات پر ہے، یہ جلد 65واں ہے، اپریل تا جون 2021 کا شمارہ ہے۔ اس کی قیمت 150 روپے ہے، سالانہ 600 روپے ممبرشپ ہے اس کی، اور یہاں پر اس کی تفصیلات ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں لینا چاہتے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر یہ رسالہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم شخصیات ہیں اس میں، معین الدین عقیل صاحب، رؤف فاریق صاحب، صغیر افراہیم صاحب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، شاہد کمال صاحب، حسن عبداللہ صاحب، الطاف انجم آہنگر صاحب کشمیر یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف مضامین کا یہ مجموعہ ہے، تو آپ اسے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک گزارش بھی انہوں نے کی ہے یہاں پر کہ قلم کار حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تخلیقات اور مضامین شاہ ماہی اردو ادب کی ای میل آئی ڈی اردو ادب quarterly@gmail.com پر ارسال کریں، اور مضامین کے ساتھ سے متعلق معلومات کے لیے جناب عبدالرشید سے ان کے موبائل نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں۔ تو یہ بھی چیزیں انہوں نے دی ہیں، چونکہ اگر مضمون ٹائپ شدہ ہے اور میل کیا جا رہا ہے، ان پیج اردو میں ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ پبلش ہو جاتا ہے اگر اچھا ہے، معیاری ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ لوگ اسے قلم سے لکھ کر کے اور جیسے پوسٹ کریں، اور جو آج کل چونکہ اردو کے جو رسائل ہیں وہ خسارے کا شکار ہیں، آمدنی کا ذریعہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جو رسالے شائع ہوتے ہیں یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اردو ادب کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں جو اردو ادب کو پھیلانا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے انہیں کمانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد جو ہے فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ جو ہے اس پر توجہ دیں اور اردو ادب کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں۔ بہرحال اس طرح سے آپ دوسرے بھی جو شمارے ہیں یہاں پر دیکھیے، تمام شمارے یہاں پر دکھ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جنوری 2021 کا شمارہ ہے، جولائی 2020 کا شمارہ ہے، اپریل کا ہے، تو بے شمار شمارے یہاں پر ہیں، بے شمار نمبرز یہاں پر موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے جن کی تصاویر کور پیج پر دکھ رہی ہیں۔ یہ تمام خصوصی نمبرات ہیں، آپ ان حوالے سے بھی آپ انہیں جو ہے دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھے رسالے ہیں، چونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ابتدائی دور کے جو رسالے ہیں ان کی شکلیں بدلتی جائیں گی، لیکن ایک خوشائند بات یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام یہاں پر محفوظ ہیں، ہماری رسائی یہاں تک آسان ہے۔ ہم ہندوستان نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کے ان تمام رسائل کو آسانی کے ساتھ ایک کلک میں حاصل کر سکتے ہیں، اور چاہے وہ موبائل ہو یا ٹیب ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ جنوری 2051 سے لے کر کے اب تک یہ رسالہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ اردو ادب کی ایک بہترین خدمت ہے۔ تو بہرحال اگر ہم دیکھیں ابتدا سے دیکھیں کہ اس کی جو مدیر رہے، ایڈیٹر رہے ہیں پروفیسر آل احمد سرور صاحب سے اسٹارٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصہ انہوں نے جو ہے، پھر خلیق انجم صاحب جو ہے اس کے ذمہ دار بنے، اس کے ایڈیٹر بنے، اور جو ہے کئی شمارے انہوں نے بڑے اچھے اچھے شمارے نکالے، کئی خصوصی نمبرات انہوں نے جو ہے نکالے ہیں۔ پھر جو ہے تو بہرحال مختلف لوگ آئے، اور جتنے بھی لوگ اس ادارے سے جڑے ہیں تمام کے تمام خدمت گزار لوگ رہے ہیں، تمام کے تمام اس ادارے کو آگے بڑھانے والے رہے ہیں، تمام لوگ جو ہے اردو زبان ادب کو فروغ دینے والے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج اردو ادب اور جو ہے اردو دنیا کے حوالے سے ایک رسالہ جو انجمن ترقی اردو سے اخبار نکلتا ہے ہفتہ روزہ،
اس کے بارے میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا۔ تو ایک بہترین ویب سائٹ ہے، اردو کی خدمت کر رہا ہے، ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، اردو کے لیے اتنی بڑی جد و جہدیں کی ہیں، اردو کو جو ہے قانونی حق دلانے کے لیے اس کی بڑی کوششیں رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادارے کو آگے بڑھائیں، اس ادارے سے نکلنے والے رسائل کو آگے بڑھائیں، اس ادارے سے نکلنے والے اخبار کو ہم فروغ دیں اور اس ادارے کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو بہرحال جڑے رہیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر واد دکن کے ساتھ، تاکہ ہم لاتے رہیں نئی نئی خبریں، نئی نئی چیزیں۔ بے شکریہ، شکریہ، خدا حافظ۔